بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی حدیث کا موضوع ہے بغیر علم کے فتویٰ دینا اور جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا۔ یہ منتخب حدیث نمبر 7 ہے، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ تعلیم منزل دا گریٹ ایجوکیشنل چینل یہ ایک عظیم اور بڑا یوٹیوب چینل ہے جس کا مقصد صرف تعلیم دینا ہے، علم کو پھیلانا ہے، اور اچھے اور معیاری قسم کے اسباق اور موضوعات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ آئیے حدیث کو دیکھتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من افتیا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث نمبر ہے 3657۔ ترجمہ ہے اس کا، جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ کس پر ہوگا؟ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ یعنی وہ شخص جس نے بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دے دیا تو اس فتوے کی بنیاد پہ جو عمل کرے گا، تو عمل کرنے والا اگر اس نے فتویٰ غلط دیا ہے اور عمل کرنے والا اس فتوے کی بنیاد پر غلط عمل کر رہا ہے، تو اس کا جو گناہ ہوگا وہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ، اس کا ترجمہ ہے، جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جب کہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے تو اس نے خیانت کی۔ جس نے اپنے بھائی کو، یعنی اپنے بھائی مسلمان کو ایسا مشورہ دیا جب کہ مشورہ دینے والے کو یہ پتہ تھا کہ جو میں مشورہ دے رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، اصل میں صحیح بات، بھلائی کی بات اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر غلط مشورہ دے رہا ہے، وہ جان بوجھ کر ایک بندے کو غلط طریقہ بتا رہا ہے، اسے غلط مشورہ دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ خیانت کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں دو احکامات دیے گئے ہیں، دو ہدایات دی گئی ہیں، ایک بغیر علم کے فتویٰ مت دو، اور دوسرے جان بوجھ کر غلط مشورہ مت دو۔ بغیر علم کے، اگر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ ٹھیک طریقے سے نہیں جانتے، تو اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مشورہ مانگتا ہے تو جان بوجھ کر اسے غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں انتہائی اہم اور بنیادی اصول سمجھائے گئے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان بنیادی اور اہم اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلا جو اس میں حکم دیا گیا، یا جو پہلی ہدایت دی گئی ہے، اس میں ہمیں سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو کسی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ جو شخص عمل کرے گا اس فتوے کی بنیاد پہ، اس کو غلط فتویٰ دیا گیا ہے، اسے غلط طریقہ سمجھایا گیا ہے، تو اس پر جب وہ عمل کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس عمل کا اسے گناہ ملے گا۔ وہ گناہ کس کے ذمہ جائے گا؟ فتویٰ دینے والے پر، جس نے اسے سمجھایا تھا، جس نے اسے فتویٰ دیا تھا، جس نے اسے ایک راہ سجائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ یہ بات درست ہے، یا اس نے اسے کوئی مشورہ دیا تھا۔ تو جو عمل کرے گا وہ ایک غلط بات پر عمل کر رہا ہوگا، لیکن اس غلط بات پر عمل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ فتویٰ ہے۔
تو جس نے فتویٰ دیا، جس نے وہ فیصلہ کیا، گناہ اس کے ذمہ ہوگا۔ اسلام میں علم کو بہت اہمیت حاصل ہے، چونکہ اس میں علم کا ذکر ہے، یعنی بغیر علم کے فتویٰ دینا، تو بغیر علم کے فتویٰ دینا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام علم کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ پڑھنے سے ہوا، اس میں پہلا حکم جو دیا گیا وہ پڑھنے کا حکم تھا۔ پہلی ہی وحی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ نبی محترم کو پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا، خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھو، وربک الاکرم، آپ کا رب بہت عزت والا ہے، بہت اکرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، یہ اللہ ہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک ایسا دین جس کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہوا، ظاہر ہے کہ وہ علم کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم میں ماہر ہونا ضروری ہے، اور بغیر علم کے، بغیر جانے کسی کو فتویٰ دینا ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ ایک شرعی حکم یا فیصلہ ہوتا ہے۔ فتویٰ صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو قرآن کا عالم ہو، حدیث کا ماہر ہو، اسلامی قانون جسے فقہ بھی کہا جاتا ہے اس پر اسے عبور حاصل ہو، یعنی اسے پتہ ہو کہ اسلامی قانون کے تقاضے کیا ہیں، اسلامی قانون کی شقیں کیا ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کا طریقہ کار کیا تھا، اور اس سے پہلے جو فیصلے ہوئے ہیں اس معاملے میں کیا وہ فیصلے اسے معلوم ہیں، اسے معلوم ہونے چاہیے۔ اور فتویٰ ہر کوئی نہیں دے سکتا، ضروری ہے کہ یہ فتویٰ دینے والا شخص جسے ہم مفتی کہتے ہیں کسی معیاری ادارے سے اسلامی قانون کا سند یافتہ ہو، یعنی کوئی ایسا ادارہ جو معیاری ہو، جو منظور شدہ ہو، وہاں سے اسے اس بات کی سند حاصل ہو، وہ سرٹیفائیڈ ہو کہ وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اور ہر بندے کے فتوے پہ عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں فتویٰ دینے والے پر ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر علم کے اور بغیر علم کی گہرائی تک اور اس مسئلے کی گہرائی کو جانے بغیر فتویٰ نہ دے۔ وہاں فتویٰ حاصل کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ فتویٰ اس شخص سے حاصل کرے جو اس علم کا ماہر ہو، جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو، عالم ہو، اسلامی فقہ پر عبور رکھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی ضابطے کیا ہیں، اور اسلام میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایماندار بھی ہو اور باعمل بھی ہو، یعنی اس شخص کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہو، اور وہ باعمل بھی ہو۔ تو فتویٰ دینے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ فتویٰ بغیر جانے، بغیر علم کے نہ دے، اور فتویٰ لینے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ ایسے شخص سے فتویٰ لے جو واقعی عالم ہو، جو قرآن و حدیث کا اور اسلامی قانون کا ماہر ہو، جو کسی معیاری ادارے کا سند یافتہ ہو،
جو ایمان والا ہو، جو بعمل ہو۔ فتویٰ ایک انتہائی حساس اور ذمہ داری کا کام ہے۔ فتویٰ قرآن و سنت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم کا طرز عمل اور ان کے فیصلوں کو مد نظر رکھ کر دیا جاتا ہے۔ فتویٰ کوئی ایسے کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، فوری طور پر اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے اور یہ بات اس طرح ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کو جو قرآن و سنت اور اسلامی قانون پر عبور نہیں رکھتا، فتویٰ دینے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یعنی کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیتا پھرے، حالانکہ اسے قرآن و سنت، قرآن و حدیث اور اسلامی قانون پر عبور حاصل نہیں ہے، تو ایسے شخص کو قطعاً فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ بغیر علم کے فتویٰ دینا گویا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ یعنی بغیر علم کے کسی نے فتویٰ دے دیا اور اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا۔ اللہ نے اسے سخت ناپسند کیا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے قرآن حکیم میں، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بغیر علم، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، سورہ انعام کی آیت نمبر 144 ہے۔ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اسے معلوم ہی نہیں ہے، اسے علم ہی نہیں ہے اور لوگوں کو فتوے دیتا پھرتا ہے۔ تو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دینا گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ شخص جو اس طرح کے فتوے دیتا پھرتا ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو علم کے بغیر فتویٰ دیتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، کیونکہ غلط فتوے دے کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ ان ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ شیطان کے پیروکار ہیں اور انہیں صحیح راستہ جو ہے وہ نہیں سمجھایا جاتا، انہیں ہدایت نہیں دی جاتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ظالم اسی طرح اللہ کی بغاوت کرتے رہتے ہیں اور وہ اسی ظلم میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ ایسے ظالموں کو معاف بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ فتویٰ دینا ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ کوئی ایسے کھیل تماشا نہیں ہے کہ جس نے کوئی بات پوچھی ہم نے فوراً اس کا فتویٰ دے دیا، فوراً فیصلہ سنا دیا۔ اگر کسی شخص نے غلط فتویٰ دیا اور اس بنیاد پر کسی شخص نے عمل کیا تو اس کے غلط عمل کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ یعنی اس نے غلط فتویٰ دیا، غلط فیصلہ سنا دیا، کسی کو غلط بات بتا دی، تو غلط بات پر وہ شخص جو ہے وہ عمل کرتا ہے تو اب اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے علم کو نکال دے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اس دنیا سے اٹھا لے گا۔ یہاں عالم باقی نہیں رہے گا، عالم جو ہے وہ باقی نہیں رہیں گے، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھتے پھریں گے اور وہ فتوے دیں گے، لہذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، تو یعنی اس کی وضاحت کیا ہے کہ علم اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم کو اس طرح اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جو عالم ہیں وہ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پیچھے جو باقی رہ جائیں گے وہ جاہل ہوں گے، اور ان سے جب مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ غلط مشورے دیں گے، غلط فتوے دیں گے، اور لوگ ان غلط فتووں پر عمل کریں گے
اور لوگ گمراہ ہوتے جائیں گے، تو یہ جو ظالم ہیں، جو جاہل ہیں، جنہیں علم نہیں ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں گے، تو اس طرح دنیا سے علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان ظالموں میں شامل نہ ہوں۔ جب کسی سے فتویٰ پوچھا جائے اور اگر اسے علم ہے اور صحیح علم ہے اور وہ ان تمام ضابطوں اور قوانین اور ان ساری شرائط پر پورا اترتا ہے، تو پھر تو وہ فتویٰ دے۔ لیکن اگر اس کے پاس فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، تو اسے فتویٰ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اسے رہنمائی کر دینی چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، فلاں شخص سے جا کر، فلاں عالم ہے، ان سے جا کے پوچھ لیں۔ یہ جاہلوں کی نشانی ہے کہ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی، خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں۔ تو جو ان کے فتوے پہ عمل کرے گا وہ خود تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، جو فتویٰ دے گا وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوگا، اور اس کے عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے کے سر بھی ہوگا۔ اس حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے، پہلے حصے میں تو غلط فتویٰ دینے سے، بغیر علم کے فتویٰ دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے جس نے اپنے بھائی کو ایسا مشورہ دیا جب کہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے علاوہ ہے، تو اس نے خیانت کی۔ یعنی جب کسی نے کو مشورہ مانگا اور اس نے غلط مشورہ دیا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ یہ مشورہ صحیح نہیں ہے، یہ مشورہ غلط ہے۔ تو مشورے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مشورے کے معنی کسی معاملے میں یا کوئی فیصلہ کرنے میں کسی دوسرے کی رائے، تجویز یا رہنمائی حاصل کرنا۔ جب ہم کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں، کوئی معاملہ ہمیں پیش آتا ہے، جب ہم کسی دوسرے سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں، اس سے رائے لیتے ہیں، اس سے تجویز مانگتے ہیں، تو گویا ہم اس سے مشورہ کر رہے ہیں۔ عموماً جب جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ اپنے سے، یعنی مشورہ ہمیشہ جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے اسے ہم مشیر کہہ سکتے ہیں، تو مشیر ہمیشہ زیادہ تجربے والا اور علم والا ہوتا ہے، تو اس سے تب مشورہ مانگا جاتا ہے۔ مشورہ اپنے سے زیادہ تجربے اور علم والے سے مانگا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مشورہ مانگنے والے کو اپنے تجربے اور علم کے مطابق بہترین مشورہ دے اور مشورہ دینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی جب ہم سے مشورہ مانگا جائے اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تجربہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے علم اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق بہتر سے بہتر مشورہ دینا چاہیے۔ بعض لوگ مشورہ دیتے ہی نہیں ہیں، مشورہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں مشورہ دیتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی مشورہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، ایک اچھائی کا کام ہے، تو اس سے ہمیں مشورہ مانگنے والے سے تعاون کرنا چاہیے اور اس سے اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ اسے بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو مشورہ مانگنے والا ایک اچھی بات کے لیے اگر مشورہ مانگتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کسی غلط بات کے لیے، گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو پھر ہرگز اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو مشورہ نیکی، اچھائی اور بہتری کے کاموں میں دینا چاہیے، غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں کسی قسم کا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ اور مشورہ جو بھی دیا جائے وہ اپنے تجربے اور علم کے مطابق درست اور صحیح دیا جائے۔ اگر ہم جانتے بوجھتے کسی کو غلط مشورہ دیں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے، ہم ایک خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ مسلمان ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، مسلمان بھائی ہیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے مشورہ کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ سورہ شورا، ان کے کام ایک دوسرے کے مشورے سے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو بھائی کو اگر ہم
اپنی بھائی سے مراد بہن، بھائی، دوسرا مسلمان جو بھی مشورہ مانگتا ہے ہمیں اسے صحیح اور درست مشورہ دینا چاہیے۔ غلط مشورہ، اس کے ساتھ مذاق کرنا، اسے غلط راستہ دکھا دینا، اس کو بدراہ کر دینا، اس کے ساتھ جو ہے ٹھٹھا کر لینا اور اس کو کسی غلط سائٹ پہ ڈال دینا، غلط سمت بتا دینا، غلط مشورہ دے دینا اور پھر بعد میں انجوائے کرنا اور ہنسنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی مشورہ کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان سے اپنے کاموں میں مشورہ کیا کرو، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ اے نبی محترم آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشاورت کرتے تھے اور ان پر سے مشاورت ہی نہیں کرتے تھے، ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتے تھے۔ جنگ بدر میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا تو ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ بہتر نہیں ہے، فلاں جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا چاہیے جہاں پر پانی نزدیک ہے، اور آپ نے ان کے مشورے پر وہ جگہ تبدیل کی۔ تو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی بنیاد پر اپنے پڑاؤ کی جگہ کو تبدیل کیا۔ قیدیوں کے بارے میں، جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی کہ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ جنگ احد میں آپ دیکھتے ہیں تو جنگ احد میں مدینہ سے باہر دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ صحابہ اکرام کے مشورے سے ہوا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن آپ نے اپنے اصحاب جو ہیں ان سے مشورہ کیا تو اکثریت کی یہی رائے تھی کہ شہر سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، اور آپ نے اس مشورے پر عمل کیا۔ جنگ خندق میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اس طرح جو ہے خندق کھودی جائے اور دشمن کا مقابلہ اس طرح کیا جائے، دشمن سے اس طرح محفوظ رہا جائے، اور آپ نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر عمل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے اور مشورے پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ مشاورت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مشاورت ہمیشہ ماہرین، تجربہ کار اور بہتر علم رکھنے والوں سے کی جاتی ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب انسان مشورہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ماہر ہوتا ہے کسی فن کا، کسی علم کا، کسی بارے میں زیادہ جانتا ہے، زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے اور زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس سے مشورہ مانگا جاتا ہے، تو اس طرح فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مشاورت خیر و برکت، عروج و ترقی اور نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اس میں عروج حاصل ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ تو مشورہ کرنا بہت اچھا کام ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو ہم ناکام کم ہی ہوتے ہیں۔ مشاورت ماہرین، تجربہ کار اور بہتر علم رکھنے والوں سے کی جاتی ہے۔ تو مشاورت جب کی جاتی ہے تو کسی ماہر سے، کسی تجربہ کار سے اور زیادہ بہتر علم رکھنے والوں سے کی جاتی ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس معاملے میں زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، بہتر علم رکھتے ہیں، وہ ہمیں اچھا مشورہ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ مشورے سے ایک سے زیادہ دماغ، تجربات اور علم جمع ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم مشورہ کرتے ہیں 2 بندوں سے کریں گے تو 2 دماغ جمع ہو گئے، 3 سے کریں گے 3 دماغ جمع ہو گئے، 10 سے کریں گے تو 10 دماغ جمع ہو گئے۔ تو ظاہر ہے زیادہ دماغ اور زیادہ تجربات اور زیادہ علم جب جمع ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جب مشورہ کیا جائے گا تو اس طرح فیصلہ بہتر ہوگا۔ ہمیں مختلف رخ جو ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ذاتی حیثیت سے، جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے دوسرے پہلوؤں کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے، تو فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ اکیلی رائے جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، جبکہ اجتماعی رائے اور مشاورت کے غلط ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ جتنا ہم زیادہ مشورہ کریں گے اتنے غلطی کے امکانات کم ہو جائیں گے۔
مشاورت کو سمجھیں کہ وہ شمع کی روشنی کی طرح ہے. ایک شمع ہے، اس کی ایک شمع جب جلے گی تو ایک شمع کی روشنی ہوگی، دو جب شمعیں جلیں گی تو روشنی ڈبل ہو جائے گی، تین جلیں گی تو تین گنا ہو جائیں گی. تو جتنی زیادہ شمعیں جلائیں گے اتنی ہی زیادہ روشنی ہوگی. اس طرح غلطی کا امکان کم ہوگا. جب روشنی زیادہ ہوگی، جب مشاورت زیادہ ہوگی، جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ شامل کی جائے گی، جب زیادہ سے زیادہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا تو غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. تو جتنا اہم معاملہ ہوگا اتنی زیادہ مشاورت کرنی چاہیے. مشورے سے ایک سے زیادہ عقلوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ایک سے زیادہ عقل غلطی پر جمع نہیں ہوتے. ایک اکیلا آدمی ہے تو اس کا ایک آدمی کا عقل ہے، دو ہیں تو دو آدمیوں کے عقل ہے. زیادہ سے زیادہ جب ہم مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں تو زیادہ عقل جو ہیں جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ جب عقل جمع ہوتے ہیں تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے. مشورہ کرنے والا دوسروں کے تجربات سے سیکھتا ہے، جبکہ مشورہ نہ کرنے والا اپنے تجربے سے سیکھتا ہے، جو اسے بہت مہنگا پڑتا ہے. جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا سیکھا اور وہ کیا مشورہ دیتے ہیں، اور اس طرح ہم سے غلطی کم ہوتی ہے. اگر ہم خود سے تجربہ کریں گے اور مشورہ نہیں کریں گے تو ہمیں یہ مشورہ جو ہے، یہ والا جو بات ہے وہ بہت مہنگی پڑے گی اور نقصان اٹھانا پڑے گا. بیمار جب ہوتا ہے بندہ تو ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے. زندگی میں مشاورت آپ جانتے ہیں کہ بہت اہمیت رکھتی ہے. قانونی کوئی اگر کوئی مسئلہ ہے تو کسی قانونی ماہر سے، کسی وکیل سے، کسی قانون کا جو ماہر ہوتا ہے اسے مشورہ کیا جاتا ہے. اسی طرح شادی بیاہ، ماتم مرگ، معاشرتی اور معاشی جو فیصلے ہوتے ہیں، بہت سارے فیصلے ہمیں کرنا پڑتے ہیں، تو اس میں بھی اکثر مشاورت کی جاتی ہے. اسی طرح مشاورت اپنے سے بہتر اور زیادہ تجربہ کار اور زیادہ علم والے، نیز مخلص، اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار شخص سے کرنی چاہیے. جس سے مشورہ مانگا جائے وہ بہتر مشورہ دے، کیونکہ مشورہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے. ہم اکثر مشورہ کرتے ہیں، تو جس سے مشورہ مانگا جائے وہ بہترین مشورہ دے. اگر مشورہ دینے والے کو اس بارے میں علم نہ ہو تو مشورہ مانگنے والے کو بتا دے، خواہ مخواہ مشورہ نہ دے. اگر اسے علم نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، تو اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے. اسے بتا دینا چاہیے کہ میرا اس معاملے میں علم یا میرا تجربہ نہیں ہے. آپ بہتر ہے کہ اگر وہ کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جو زیادہ علم رکھتا ہے، زیادہ تجربہ رکھتا ہے، تو اسے رہنمائی کر دے کہ آپ یہ مسئلہ اس سے مشورہ کر لیں. خواہ مخواہ جو ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، ہمارا وہ فیلڈ نہیں ہوتا، تو ہم مشورہ اس کو دے دیتے ہیں اور وہ اس مشورے کو بہتر سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتا ہے. تو خواہ مخواہ مشورہ نہیں دینا چاہیے. اگر جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا، بعض اوقات مذاق میں یا کسی کو نقصان دینے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مشورہ غلط ہے، یہ جو ہم بات اس کو بتا رہے ہیں، جو مشورہ دے رہے ہیں، اس میں اس کا نقصان ہوگا. اگر جان بوجھ کر غلط مشورہ دیا ہے تو اس نے خیانت کی ہے، اور خیانت ایک بہت بڑا جرم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہمیں غلط مشورہ، جان بوجھ کر غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم مشورہ ایسا دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے تو گویا کہ ہم خیانت کر رہے ہیں. مشاورت کی بہت اہمیت ہے، اس لیے مشورہ دینے والے کو بہت سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہیے. مشورہ دینے والے پر فرض ہے کہ وہ سوچے اور سمجھے اور بہترین طریقے سے اور اپنے تجربے کے مطابق مشورہ دے، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ میرا یہ مشورہ ہے. آپ اس سلسلے میں کچھ دوسرے لوگوں سے بھی مشورہ کر لیں. تو صرف مشورہ جو ہے وہ بہترین انداز میں دینا چاہیے. آج کل جو ووٹ ہم دیتے ہیں یہ بھی ایک طرح کی مشاورت ہے. آج کل ووٹ بھی مشاورت کی ایک قسم ہے. ووٹوں کے ذریعے ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں اور ملک و قوم کے فیصلے کرتے ہیں. جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی کانسلر کے لیے، چاہے ایم پی اے کے لیے، ایم این اے کے لیے، کسی ایسوسیشن کے لیے، کسی یونین کے لیے، تو ہمیں یہ جو ووٹ ہے یہ بھی ایک طرح کی مشاورت ہے کہ ہمارے خیال میں یہ آدمی بہتر ہے. یہ بھی ایک طرح کا فتویٰ ہے. تو پارلیمنٹ میں جا کر، یونین کونسل میں جا کر، اسمبلی میں جا کر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ فیصلے کرتے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے اسے مجلس مشاورت بھی کہا جاتا ہے.
پارلیمنٹ صدر کو، وزیر اعظم کو اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ مشورہ دیتی ہے، جس سے یہ ملکی نظام چلتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ووٹ دیتے وقت ایسے افراد کو ہم منتخب کریں اور ہمیں ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں بھیجنا چاہیے جو ملک و قوم کے لیے بہترین فیصلے کریں، وہ آنیسٹ ہوں، ایماندار ہوں، قانون کے ماہر ہوں، باعمل ہوں اور بددیانت نہ ہوں۔ اگر ہم ووٹ دیتے ہوئے غلط ووٹ دیں گے تو گویا کہ ہم اس حدیث کے پہلے حصے پر بھی اور دوسرے حصے پر بھی عمل نہیں کر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم غلط لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، غلط لوگوں کو آگے بھیجتے ہیں جو بد دیانت ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، جو اپنے وعدوں پہ عمل نہیں کرتے اور جا کے اسمبلیوں میں غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو غلط فیصلے کرتے ہیں ان کا گناہ ہمارے اوپر بھی آتا ہے، ووٹ دینے والے پر بھی اس کا گناہ آتا ہے۔ تو یہ حدیث صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم عام معمول کے جو معاملات ہیں ان میں فتویٰ اور مشورہ غلط دیتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں کسی ملک کے نظام چلانے کے لیے ووٹ کے ذریعے ہی حکومت کے جو مشیر ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں، اسمبلی کے ممبر منتخب کیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر منتخب کیے جاتے ہیں۔ تو ووٹ بھی ایک مشورہ ہے، ایک مشاورت ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا فتویٰ ہے۔ تو ہمیں جان بوجھ کر غلط آدمی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، غلط آدمی کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے، غلط آدمی کو اپنا نمائندہ نہیں مقرر کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی حدیث، جس میں ہم نے دو اہم باتیں سیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ غلط جو فتویٰ ہے وہ اگر اس فتوے پہ کوئی عمل کرتا ہے تو گناہ جو ہے اس پر بھی ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، اور جو مشورہ دیتا ہے غلط مشورہ دینا، جان بوجھ کر غلط مشورہ دینا، گویا کہ بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ تو اللہ کے رسول کے اس ارشاد میں، اس حدیث میں ہمیں دو انتہائی اہم باتیں بتائی گئی ہیں، غلط فتویٰ نہیں دینا ہے اور غلط مشورہ نہیں دینا ہے۔ آئیے دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ علم کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینا جو ہے منع فرمایا گیا ہے، تو علم ظاہر ہے کہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے؟ علم کے بغیر فتویٰ دینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مذمت فرمائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا کہ یہ جو علم کے بغیر فتویٰ دینا ہے وہ غلط ہے؟ کس طرح مذمت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منع فرمایا کہ علم کے بغیر جو ہے وہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ مفتی کے لیے کیا لازمی ہے، یعنی مفتی کی کیا شرائط ہیں؟ مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے، تو مفتی کے لیے کیا ضروری ہے؟ غلط فتویٰ پر عمل کرنے والے کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ یعنی ایک بندہ غلط فتویٰ دے رہا ہے تو اس کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ مشورہ کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ اور مشاورت کے دو فوائد جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ یوں تو بہت سارے فوائد ہم نے اس میں پڑھے ہیں، لیکن کم از کم دو فوائد وہ آپ سوچیں کہ کون سے ہیں۔ چند مثالیں دیں جن سے ظاہر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ یعنی مثالیں ایسی جیسے ہم نے مثال لی تھی جنگ بدر کی، جنگ احد کی، جنگ خندق کی، اور بہت سارے فیصلے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشاورت کی۔ غلط مشورہ دینے والا کون سا جرم کرتا ہے؟ یعنی ایک بندہ اس نے غلط مشورہ دیا تو اس نے کون سا جرم کیا؟ غلط آدمی کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی بددیانتی ہے؟ کیا بھی یہ غلط مشورہ ہے؟ کیا یہ بھی ایک غلط فتویٰ ہے؟ کیا اس کا ہمیں گناہ نہیں ملے گا؟ وہ جو اسمبلیوں میں جا کر لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف وہاں پہ رائے دیتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ ووٹ دینے والے پر نہیں ہوگا؟ آئیے سوچیں اور اب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل عمل کریں گے۔ یہ تعلیم منزل یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔